آج کی اس نشست میں ہمارے ایسے بھی ساتھی ہیں جو حج سے تشریف لائے ہیں، سب مبارکباد دیں انہیں اور ان سے بھی ہم دعاؤں کے طالب ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک چیز اور عرض کر دینا چاہتا ہوں شروع ہی میں کہ ہماری چہارشنبے کی جو نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے تعزیت پیش کی تھی ہمارے مستر مجاز صاحب مرحوم کے بارے میں، تو اس میں ایک بھول یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی پابند محافل افتخار حسین صاحب وہ اس وقت حج پر ہیں، اور انہوں نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ ان کا پیام پہنچائیں۔ عمرے پہ ہیں؟ ہاں میم صاحب وہ اس وقت عمرے پہ ہیں، اور اس وقت جو ہے وہاں سے وہ کعبے کے سامنے بیٹھ کے دعاؤں میں مصروف تھے اور مجھ سے فون کیا تھا کہ یہاں ذکر کریں، لیکن بدقسمتی سے وہ اتنا ٹائٹ پروگرام گیا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے محافل میں بہت وقت کم ہوتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان، اور پھر آج کل مغرب جلدی بھی ہو جا رہی ہے، تو میں بھول گیا وہ کہنے کے لیے۔ افتخار حسین صاحب ہمارے ہاں کے قدیم مصلی ہیں، اور یہ انہی کا جو ہے سامع ہے، یہ انہی کا دیا ہوا کیا ہے جو آپ کے سامنے اس وقت دنیا تمام میں ویب سائٹ کے دیکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے مرحوم کے لیے مستر مجاز صاحب کے لیے بھی دعا کی تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ یہاں کے محفل میں جو دعائیں ہوئی اس میں بھی ان کی شرکت کے لیے انہوں نے خواہش کی تھی کہ ان کا ذکر رہے، بہت مناسب ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ہمارے جو ساتھی یہاں سے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو وہاں پر بھی دعائیں فرمائیں، اور پھر یہاں پر آنے کے بعد بھی ہمارے لیے عمرے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک اثر رہتا ہے۔ اب وہ جو بھی ہے بہرحال ہمارے لیے دعائیں فرمائیں تو مناسب ہے۔ اب آپ کو آج کے بارے میں بتا دوں کہ آج ہمارے درمیان ہمارے ایک ایسے ساتھی ہیں جو ان محافل کو ایک عرصے دراز سے گرما رہے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب سے ہے، جو ایک مشہور نہ صرف سماجی کارکن ہیں بلکہ اس وقت حکومت کے بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، پبلک سروس کمیشن کے ممبر بھی ہیں۔ اور اس طرح سے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں وہ ہمارے حقوق کی حفاظت میں اس طرح سے مصروف ہیں کہ جب سننے میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان کو جو ہے اور توفیق دے کہ وہ ہماری صحیح نمائندگیاں وہاں نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے جو اطلاع ہے اس کے لحاظ سے بعض ایسے مسائل ہیں جس میں سابقہ ارکان نے شاید اس کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن اب انہوں نے حالات کے لحاظ سے جو بھی مسائل آتے ہیں اس پر بھی انہوں نے آواز بلند کی، اور ہمارے کئی مسائل کو حل کرنے میں اور حکومت کے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آنکھ کھولنے میں ہمارے حقوق کے تعلق سے وہ بہت حرکیاتی رہے۔ آج وہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں عذاب الہی کے تاریخی واقعات، اور یہ قرآن مجید کی روشنی میں ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کلام مجید میں کئی جگہ جو عذاب الہی ہوا ہے اس کا ذکر ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور پھر نہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ آپ کو ایک ایسی منتقل شکل میں لا کے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی جگہ کیسے کیسے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ اور آج کا عنوان اس سے پہلے ہمارے یہاں کبھی ایسے عنوان سے حالانکہ کئی محافل ہوئی ہیں لیکن ایسا عنوان سے خطاب نہیں ہوا ہے، تو مجھے کہنے دیجیے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اتنا گہرا مطالعہ کلام مجید کا کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے لا کر ایسے عنوانات پڑھنے والے کے طور پر پیش کرتے ہیں جس سے آپ آگاہ بھی ہوتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے آپ اس سے جو کچھ سبق لینا ہے، ایسے عذاب جو آئے ہیں اس پر آپ کو موقع رہتا ہے۔ میں آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج میں اس محفل کو جس کا آغاز ہماری مسجد کے امام محمد برکت اللہ صاحب کی خیرات سے ہوا، اور جو جامع مسجد عالیہ گلفاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں آج بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے، اور
جیسے کہ میں نے کہا جو تفصیلات ہیں اس کا ذکر کہ تاریخ اسلام کی 844ویں نشست ہے. ہماری 450 نشستوں میں 10 سال ہو گئے، تو یہ 844 کے لحاظ سے اب اندازہ ہے کہ 15 سال سے بھی بڑھ گئے. تو میں ہمارے آج کے مخرج صاحب سے آج کی 27 اکتوبر بعد نماز عصر 17 سفر ہفتے یوم کے خطاب سے نوازیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حاضرین اکرام والصائمین عظام، آپ نے ابھی عنوان سماعت فرما چکے ہیں کہ عذاب الہی کے تاریخی واقعات قرآن مجید کی روشنی میں. یہ عنوان جس وقت مجھ سے خواہش کی گئی کہ یہ اس ہفتے کو تاریخ اسلام لیکچر کا سلسلہ جاری ہے، ہر ہفتہ ہوتا ہے، اس میں آج کے ہفتے کو میں مخاطب کروں، تو میں نے کہا 1-2 دن کا وقت دیا جائے، عنوان سوچا جائے، لیکن کسی وجہ سے سوچ نہیں سکا تھا. پھر جب فون آیا شبیر صاحب کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ کے جو عذابات قوم پر آئے ہیں تاریخی اعتبار سے، اور جس کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے کچھ اہم واقعات جو ہے تاریخ کے اعتبار سے اس کے پس منظر کو اور ان واقعات کو قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی صحیح کی جائے. اللہ تعالیٰ کے جو عذابات قوموں پر آئے ہیں وہ عام طور پر جو ہے 2 طرح کے تھے. ایک یہ کہ ساری کی ساری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، ختم ہی کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا. دوسرے عذاب یہ تھے کہ وقتیہ کچھ دن کے اس عذاب میں مبتلا کیے گئے جب قوم نے سچے دل سے توبہ کی اور اس کے وقت کے پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، اور بعض وقت پیغمبری نے قومی نے دعا بھی کی اور توبہ بھی کی اور دعا بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان عذابات سے ان کو بچا لیا. اب اس لیے کہ جو ہے یہ تاریخ اسلام کا لیکچر ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو عذاب انسانی گروہ پر آیا وہ تھا قوم نوح علیہ السلام. اور اس عذاب کا تذکرہ، اس واقعے کا تذکرہ دنیا کی ہر مذہبی کتاب میں آپ کو ملے گا. ہر مذہبی کتاب جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں اس میں اس کا تذکرہ ملے گا. ہدیہ کے جو ہمارے دوست احباب سنسکرت کے اسکالرس ہیں، کیونکہ میں سنسکرت پڑھنا جانتا نہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ہمارے ہندو برادران وطن ہیں ان کے مذہبی کتابوں میں بھی یہ طوفان نوح کا تذکرہ ملتا ہے. اور جہاں تک یہودی اور عیسائی ان کے پاس تو ہے توریت، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو یہ کہ جو ہے، لیکن یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس میں وقت کے پیغمبر کو اور اہل ایمان جو تھے ان کو بچایا، اور سارے کفر و شرک کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والوں کو پورا ختم کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کے جو عذابات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب مختلف اقوام پر آتے رہے ہیں، اس میں پہلی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کا تمسخر کرنا، پیغمبر کی لائی ہوئی بات کو نہیں ماننا، وقت کے پیغمبر کا مذاق اڑانا، اور بسا اوقات وقت کے پیغمبر کو قتل کر دینا، اور بسا اوقات یہ کہ وقت پیغمبر سے مطالبہ کرنا، اب جس عذاب سے ہم کو ڈراتے ہو لے کے آپ بتاؤ اگر آپ سچے ہیں تو. اور بسا اوقات یہ کہ پیغمبر نے اس قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کر کے جب نا امید ہو گئے
تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر نے خود دعا کی کہ مالک میں ان سے نا امید ہوں، میرے اتنے برسوں کی کوشش کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے، ان کو ہلاک کر اور ان کی جگہ نئے لوگوں کو لے کے آ، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی نسل بعد میں جو آئیں گے وہ کوئی ایمان لائیں گے تو وہ قوم ہلاکی کی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان تھا اس کا دائرہ کار پوری دنیا کو گھیرا ہوا تھا۔ دوسرے قوموں کے جو عذابات تھے وہ قوم کی حد تک، علاقی حد تک محدود تھے، پوری دنیا میں ایک ساتھ عذاب نہیں آیا۔ پوری دنیا میں ایک ساتھ جو عذاب آیا وہ تو جو ہے قیامت کا ایک منظر جو پیش کر کیا جا سکتا تھا وہ تھا قوم نوح پر آنے والا عذاب۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 60 گز 60 یارڈ اس کی ہائٹ تھی، جو پانی زمین سے اوپر بلند ہوا تھا، بڑے بڑے پہاڑ اس کے اندر آ گئے تھے اور جھاڑ زمین سے اکھڑ گئے تھے، گھر وغیرہ کوئی باقی نہیں رہا تھا، جو کچھ جس طرح کے بنا کے رہتے تھے جھوپڑ پٹی سب ختم تہس نہس کر دیے گئے تھے، صرف وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں لوگ بیٹھے وہی محفوظ رہے۔ اب قرآن مجید سورۃ الاعراف میں 61ویں آیت سے جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ عذاب کیوں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تجھے بے شک سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کس کو بول رہے ہیں؟ وقت کے پیغمبر کو بولے تو گمراہ ہے، بولے واضح طور پر تو گمراہی میں بول رہے، کیونکہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا شرک کا کام، بت پرستی کا کام، آئیڈل ورشپ کا کام۔ حضرت نوح نے منع کیا کہ ایک الہ واحد کی عبادت کرو، یہ کیا کام کرتے ہو؟ تو اس کے اوپر بولے ہاں تم خود سری گمراہی میں اور ہم کو بولتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں اے قوم، میں کسی قسم کی گمراہی میں نہیں ہوں، اور لیکن میں جہاں والوں کا جو رب ہے، پروردگار ہے، اس کی طرف سے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، رسول ہوں۔ میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیتوں کا ترجمہ ہے جو 61 سے شروع ہو کر 66 آیت نمبر تک جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں جب حضرت نوح علیہ السلام نے کی تو بھی ان لوگوں نے نہیں مانا اور مسلسل انکار کرتے گئے، تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کی۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ 950 سال تک ان کو دعوت دین دیتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو فرمایا، فریاد کی اللہ کے غضب کو ان پر دعوت دی، تو نوح علیہ السلام فریاد کرے مالک اب تیرا غضب ان پر آ جائے۔ تو اللہ نے بھی اپنے مظلوم معصوم بندے کی پکار پر لبیک کہا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے معصوم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، ظلم ہوتے رہا اس کے اوپر، اور معصوم اس لحاظ سے تم گمراہی میں پڑ رہے، یہ معصوم ہے، یہ تو حق کی دعوت دیتا ہے، تم ہی غلط ہو۔ اور ان کی طلب کو قبول فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، سورۃ الصافات کی آیت ہے، اس کا ترجمہ، ہم کو نوح نے پکارا سو ہم اچھا قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب انہوں نے پکارا تو ہم اس کو، اس کے گھر والوں کو نجات دے دیے، باقی سارے لوگوں کو اور جو اہل ایمان تھے ان کو بچا لیا، سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 4 بیٹے تھے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کی اولاد سے 3 لڑکے تھے اور ایک بیوی کی اولاد سے 1 لڑکا تھا۔ جو ایک بیوی کی اولاد سے لڑکے تھے ان کا نام تھا حام، سام، یافث، اور دوسری بیوی کی اولاد سے لڑکا تھا اس کا نام تھا یام۔ یہ حام، سام، یافث آپ پر ایمان لا لیے تھے، یہ یام ایمان نہیں لاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں اس کو بھی ہلاک کر دیا، اور اس عذاب میں وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس عذاب کا یہ ہے کہ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو دعا قبول کی کہ ان پر عذاب لائے، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح تم ایک کشتی بناؤ، اور بعض نے کہا کہ وہ
60 गज लंबी, 50 गज चौड़ी اور ایسے ہی 20 گز اونچی تھی، اور اس کے 3 فلور. اور پھر بتایا گیا کہ اس قسم کی کشتی بھی ایسی بناؤ، پہلے کوئی نے بنائے تھے اور نہ آئندہ کوئی ایسی کشتی بنا سکے. یہ کشتی آپ نے تیار کی. اب اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص جھاڑ لگانے کے لیے کہا، تو اس میں 40 سال سے 50 سال ایک روایت آتی ہے، ایک سال یہ کہ 90 سے 100 سال تک وہ جھاڑ بڑے ہوتے رہے. پھر ان درختوں کو آپ نے کاٹا اور ان کے چکلے بنا کر پھر آپ نے کشتی بنائی. تو ان کا بیٹا جو تھا یام، اس نے جو ہے کہا کہ جو ہے یہ پہلے اللہ نے شدید گرمی بھیجی طوفان سے پہلے، تو پہلے دن لوگ جو ہے سرخ ہو گئے، دوسرے دن پیلے پڑ گئے، تیسرے دن کالے پڑ گئے، اور حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں. تو بولا کہ ہم گرمی سے حالت کی بحالت ہے، کالے پڑ گئے اور آپ کیا کشتی بنا رہے بابا. تو حضرت نوح نے کہا کہ ایک طوفان آنے والا ہے بیٹے، آ جا ایمان لا لے اور اس کشتی میں بیٹھ جا. تو جا کے پورے لوگوں کو بلایا، بولا دیکھو ہمارے بابا کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، عقل سٹیا ہی گئی ہے ان کی، اور ہم گرمی سے پریشان ہیں، ان پر طوفان آتا کہتے. مذاق اڑایا، لیکن تو اپنے کام میں مصروف رہے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور کشتی بنا لی. پھر جب پانی شروع ہوا، کہا جاتا ہے کہ زمین پانی ابلنے لگی، آسمان سے پانی ابل، تو جو ہے تنور ایسا پانی جیسے ابل رہا ہو نیچے سے. تو اس وقت حضرت نوح نے کہا کہ بیٹے اب تو ایمان لا لے. تو کہا جھاڑ پہ چلا جاؤں گا. پھر جب جھاڑ تک پانی پہنچنے لگا تو کہا یہ سامنے پہاڑ ہے جھاڑ کے قریب، اس پہ چلا جاؤں گا. جب پہاڑ تک پانی پہنچا اور اس کے گھٹنوں سے آگے بڑھ گیا تو اس وقت پکارا یا ابتی ہے میرے والد. حضرت نوح کا بیٹا تھا، حضرت نوح کو دل میں رحم آیا اور آپ نے چاہ کے اس کو بچا لے. اللہ نے فرمایا نوح نہیں، لا ہلک یا نوح، یہ تیرا اہل نہیں ہے، تیری اولاد نہیں ہے. ان کی اولاد ہی تھی وہ، مطلب ہے کہ تیرے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے، کافروں میں سے اس کو ہلاک کیا جائے گا. ہلاک کیا گیا. تو قوم کفر کی وجہ سے، پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ہلاک کی گئی. اس کے بعد جو قوم ہے وہ ہے قوم عاد. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے بھائی ہود کو، حضرت ہود انہی کے علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجا. ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ ہود بن عبداللہ بن ربا جارود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح. حضرت ہود کون تھے؟ ان کے جو ہے 4 فادرز میں حضرت نوح کی اولاد ہے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں. ہود کے والد عبداللہ بن ربا، ان کے والد ربا الجارود، ان کے والد عاد، ان کے والد ارم، ان کے والد سام، ان کے والد حضرت نوح. قبیلہ عاد بہت مشہور قبیلہ ہے، یہ یمن میں رہتا تھا، اور جو عمان، بلکہ یہ کہا جائے عمان اور یمن کے درمیان پہاڑی اور ٹیلوں کا جو علاقہ ہے اس میں آباد تھے. قرآن مجید نے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان جیسے طاقتور اللہ نے کوئی قوم کو پیدا نہیں کیا. اتنے طاقتور، طویل القامت، بڑے طاقتور تھے. حضرت ہود کے بارے میں حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان میں یہ طویل حدیث مروی ہے جن میں انبیاء اور رسول کا بیان ہے. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نبی عربی ہیں، یعنی عربی زبان بولتے تھے. فرمایا پہلے ہود، صالح، شعیب، اور حضرت ابوذر سے فرمایا 13 نبی، یعنی خود حضور 4تھے نبی یہ عرب میں سے ہیں. لیکن بعض لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اہل عرب کہا، ان کی زبان بھی بعض لوگوں نے کہا عربی، اللہ اعلم. قوم عاد نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد قوم عاد تک لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے. کتنے پیڑیاں گزرے تھے کہ 1 2 3 4 پیڑھیوں تک. 5ویں پیڑھی ہے قوم عاد، بلکہ 6ٹھی پیڑھی ہے، حضرت سام کو ملا دے 6ٹھی پیڑھی ہے. تو جو 6 پیڑھیوں تک یہ اللہ کی عبادت کرتے رہے. اب یہ انسانوں میں اس وقت کے پہلا گروہ انسانوں کا جس نے بت پرستی پھر اختیار کی. شیطان ساتھ لگا ہوا ہے. تو پھر پیغمبروں کو منع کیا اور
اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانیاں حد سے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات نے ارشاد فرمایا 41 اور 42ویں آیت میں، اور بھی صورتوں میں، میں نے ایک صورت کا ایک دو صورتوں کا حوالہ لیا، فرمایا عاد کی قوم کی حالت میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ قوم عاد کی جو کیفیت اللہ نے بنا دی اس میں تمہارے لیے نشانی ہو۔ یہ واقعات کیوں بیان کر رہا تھا اللہ تاریخ کے؟ تاکہ ہم اس سے درس و عبرت حاصل کریں، ہم وہ کام نہ کریں، نافرمانیاں نہ کریں۔ جب ہم نے ان پر برکت سے خالی ہوا چلائی، جس چیز پر بھی چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی، یہ فرمایا۔ پھر اسی طرح سورہ قمر آیت 18 سے 22 تک فرمایا قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا نبی کو، بس دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، ہم نے ان پر سخت منوس دن میں، اللہ نے اس دن کو سخت اور منوس کہا، آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اکھاڑ ڈالتی گویا کہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ جو کھجور کا تنا اکھڑ جاتا، اکھڑ کے جب زمین پہ نیچے گر جاتا، کھڑا ہوا تھا نیچے گر گیا، آڑا پڑ گیا تو ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا وہ۔ تو یہ ان کی لاشوں کو ایسے بن رہا ہے، اکھڑ گئے، بڑے طویل القامت تھے، زمین پہ گر گئے، تو کھجور کے درختوں سے تشبیہ دی کیونکہ بہت طویل القامت تھے۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی یہ ہے کہ جو سمجھے اور اس میں غور کرے۔ اللہ نے یہ عذاب کے بعد ہم سے ان کو دعوت دی کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور اس میں غور کریں، یہ عذاب بیان کر کے۔ قرآن ہدایت کے لیے میں آپ سے کہوں گا ہم قرآن سے وابستہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، برا نہ مرے میری بات کا۔ یا تو ہم قرآن کھولتے ہی نہیں، اور کھولتے ہیں تو طوطا مینا کی طرح پڑھتے، ہم کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن سے وابستگی یہ ہے کہ عربی زبان ایسا سیکھے کہ وہ آپ آیت پڑھیں تو سمجھ میں آئے، یا کم سے کم یہ ہو کہ اگر اتنا نہ آتا ہو تو کم سے کم اس کے تراجم دیکھے، تاکہ اللہ کا جو پیغام ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو کیا بتاتا ہے۔ حضرات گرامی، ہوا کے تیز چنگاڑ والی ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے، خطرناک ہوا چلائی گئی، اور اللہ نے فرمایا یہ سخت اور منوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینک دیتی تھی۔ اب اور بھی واقعات ہیں، میں آگے بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی آنے لگے اس قسم کے، جس میں تاریخی واقعات ہیں، اگر کوئی ایک تاریخ داں قرآن کو پڑھے تو کہے گا یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ یہی بات جب مشرکین مکہ نے سنی تو کہنے لگے اساطیر الاولین، اساطیر بولتے اصل میں قصے کہانیوں کو، تو انہوں نے کہا یہ پہلے ان کی قصے کہانیاں بیان کر رہی ہے، کسی سے سن لے گے۔ حالانکہ قرآن مجید میں پورے واقعات پہ مشتمل نہیں ہے، قرآن مجید میں دعوت ہے، توحید کی، رسالت کی احکامات ہے، مدنی صورتوں میں تو احکامات ہے پورے شریعت کے، قانون شریعت کا نفاذ، معاشرہ کیسا ہو، نماز کے احکام ہو، پھر روزے کا حکم ہو، پھر ہم دیکھیں گے کہ جو حج کی فرضیت ہو، ممانعات ہو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، سب مدنی صورتوں میں زیادہ ہو، زکوٰۃ ہو، سب مدنی صورتوں میں تو احکام بھی ہے۔ لیکن اگر وہ لوگوں نے جب یہ قصے سنے، کیونکہ مکی زندگی میں زیادہ تر انبیاء کے قصے سنا کے حضور ڈراتے تھے تاکہ یہ ان واقعات جانتے تھے، تو ان واقعات کو جانتے ڈرے اور قرآن پر ایمان لائے، تو انہوں نے کہا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں، پہلے کے لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد قوم عاد کے بعد آتی قوم سمود، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہی کی طرف، قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سمود مشہور قبیلہ تھا، ان کے دادا کے نام کی وجہ سے کہا جاتا تھا، جو جدیس کا بھائی تھا، سمود اور جدیس دونوں بیٹے تھے، آصر بن ارم، یہ ارم آ چکا اس سے پہلے نام، آصر بن ارم بن سام بن نوح، یہ تو جو ہے حضرت عاد سے بھی قریب تر ہونا ان کا رشتہ، حضرت نوح سے۔ حضرت عاد کو 6 واسطے چاہیے، یہاں کیا ہے، اچھا یہاں بھی ان کے دادا تھے نا، تو ان کے بھی 6-7 واقعات چاہیے، تو یہ تقریباً بھائی ہوتے ہیں حضرت صالح ان کے، اور یہ خالص عربی تھے۔ حضرت صالح کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ بھی عربی زبان جانتے تھے، حضور کی حدیث میں بھی ہود، صالح، شعیب اور 13 نبی۔ ہجر نامی مقام میں رہائش پذیر تھے، یہ حجاز اور تبوک کے وسط میں
یہ مقام واقع ہے ہجر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت صالح کی دعوت کو حضور نے فرمایا کہ حضرت صالح کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے حضرت صالح کو قتل کرنے کا ارادہ کر بیٹھے اور ان کی اونٹنی کو قتل کر ہی دیا، جس کو اللہ نے ان پر دلیل بنایا. پس اللہ نے ان کو سخت غالب قدرت والے کی طرح پکڑا. سورہ اعراف میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور اللہ نے فرمایا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. صالح نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا، یعنی یہی کہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، اور تم اسے آزاد چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے برے ارادے سے ہاتھ بھی نہ لگانا. یاد رکھ لو، برے ارادے سے بھی ہاتھ نہ لگانا، مارنا تو چھوڑ دو، ورنہ درد دینے والے عذاب تمہیں پکڑے گا. اور یاد کرو اس اللہ کو کہ اس نے تم کو قوم عاد کے بعد، یہ قوم عاد کے بعد آئی، قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا، اور تم نرم زمین سے یعنی مٹی سے محل تعمیر کرتے ہو بڑے بڑے، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو. ایک اللہ نے ان کو ایک اور فن دے دیا تھا، آج بھی وہ فن نہیں ہے دنیا میں. پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانا بہت مشکل کام ہے. ہر کوئی یہ قومی بناتی تھی، پورے گھر پہاڑوں کو تراش تراش کے بناتی تھی. بس اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. تو ان کی قوم کے سردار جو بڑے مغرور تھے، غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے تھے، غریب لوگ ایمان لا لیتے جلدی، ایمان کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنی رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہم اس پر بغیر کسی شک و شبہ کے ایمان رکھتے ہیں. تو یہ سردار کہنے لگے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم نہیں مانتے. آخر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے صالح جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر اللہ کے تم پیغمبر ہو تو اس پر وہ عذاب لے آؤ ہم پر. تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. زلزلہ زبردست آیا اور گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. پھر صالح نے ان سے نا امید ہو کر پلٹے اور کہا کہ میری قوم میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے بدبخت اور بدقسمت ہو کہ خیر خواہ کو دوست کو نہیں سمجھتے. سورہ آخاق آیت نمبر 83 سے 89 سے 83 تک 4 آیتوں کا یہ ترجمہ جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. سورہ ہود میں ارشاد فرمایا ان کو یعنی قوم سمود کو چنگاڑ نے آ پکڑا. سب ان پہ ایک اور عذاب کا بھی تذکرہ ہے، شاید دونوں عذاب ایک ساتھ آئے ہوں. ایک زبردست آواز آ گئی، کبھی ان میں سے ہی ایسے مر گئے جیسے کوئی تھا ہی نہیں. جان لو کہ سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، اور جان لو کہ سمود پر پھٹکار اللہ کی طرف سے پڑی. سب یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پوری قوم ہلاک کر دی گئی اب تک جو ہے. اس کے بعد آتا ہے تاریخی اعتبار سے جو بڑا واقعات ہے، اور بھی واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے میں چھوڑ رہا ہوں. قوم لوط کا یہ روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور قوم لوط شہر سدوم، سین دال وام سدوم، سدوم بھی پڑھتے بعض لوگ، تو وہاں پر آباد تھی. اور یہ پہلی بدبخت قوم ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ان کے اوپر عذاب کیسے آیا اور کیوں آیا. جس نے ہم جنسی کا عمل شروع کیا. اور یاد رکھ لیجئے جب اللہ کے نافرمانیاں بڑھتے ہیں اور قومیں ان نافرمانیوں کو اچھا سمجھ کے قبول کرتی ہیں تو قومیں صفی ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں. البتہ یہ ہوگا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین وہ دنیا میں تشریف لائے، قیامت تک انہی کی نبوت کا سکہ چلے گا، تو پوری دنیا قیامت سے پہلے ختم نہیں کر دی جائے گی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف کی. لیکن اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ کسی علاقوں کا ختم نہیں کرے گا. ایک ملک کی آبادی بھی ختم ہو سکتی ہے، ایک ریاست کی آبادی بھی ختم ہو سکتی ہے، ایک شہر کی آبادی بھی عذاب سے ختم ہو سکتی ہے. یہ بات ذہن میں رہے ہمارے. اور اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے طوفان، چھوٹے موٹے زلزلے اور بڑے قسم کے زلزلے لا کے بعض جگہ علاقوں میں بتاتا ہے کہ دیکھو تم کو عذاب میں پکڑ رہا ہوں، اب بھی توبہ استغفار کرو اور نافرمانیوں سے میرے احکامات کی نافرمانی کرنے سے بچو. لیکن قوم سن لے تو ٹھیک، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے.
قوم لوط کے بارے میں یہ آیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا. حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں ہوئی تھی اور ان کو خوشخبری دی. وہ سارا واقعہ آ چکا ہے. اب یہ تفصیل میں جائے تو انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے. تو پھر انہوں نے ان کے سامنے پہلے بھنا ہوا بچھڑا رکھا تو وہ نہیں کھائے تو ڈر گئے, کیونکہ پہلے چور اور ڈاکو بھی جو ہوتے اتنا خیال کرتے کہ نمک حرامی نہیں کرنا, کسی کے گھر اگر چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا ہو تو کھانا نہیں کھاتے اس کے بعد. تو ان کو ڈر محسوس ہوا حضرت ابراہیم کو. تو انہوں نے کہا کہ اب ڈریے مت, ہم اللہ کے فرشتے ہیں, ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے. پھر اب یہاں سے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوط کی طرف. اللہ نے ہم کو بتایا کہ جو ہے لوط کی آبادی کو ہلاک کر دیا جائے, اہل لوط کو, قوم لوط کو. تو لڑنے لگے. وہ کہا کہ لوط تو ایمان والا ہے اور اس کہتا اور بھی اہل ایمان وہاں پر ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بس اللہ کا ہوں میں تو ٹل نہیں سکتا. اور انہوں نے کہا کہ تم انتظار کرو, ان میں سے کچھ بعد میں اور بھی ایمان لا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آ گیا, ٹل نہیں سکتا. لیکن ہم یہ آپ کو یقین دلاتے اللہ نے حکم دیا کہ اہل ایمان اور لوط حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لو, لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچایا جائے گا, وہ انہی کفار و مشرکین میں اس کو ہلاک کر دیا جائے گا. پھر یہاں سے نکل کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت لوط گھبرا گئے ان کو دیکھ کے, یہ نوجوان خوبصورت مہمان کیوں آگے میرے. تو اس کے بعد بولے تم لوگ نہیں آنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مہمان ہے, ٹھیک ہے مہمان کا طاقت تواضع کریں گے. پھر جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا تو کھانا نہیں کھایا تو ان کو بھی ذرا ڈر ہوا ہے کون ہے. پھر اس کے بعد ان کی بیوی نے جا کے پورے علاقے میں اطلاع کر دی کہ خوبصورت نوجوان لوط کے پاس آئے ہوئے, تم جمع ہو جاؤ گھر کے پاس. پورے آ کے گھر کو گھیر لیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو باہر نکل کے سمجھایا, تم میری کیوں بے عزتی کرنے بیٹھے ہو مہمانوں کے سامنے, کیوں میرے کو ذلیل خوار کرنا چاہتے ہو. دیکھو اگر تم کو چاہیے کوئی تمہاری نفسانی خواہش ہے تو میری بیٹیاں ان کو لے جاؤ. تو وہ اتنے سخت ہو گئے تھے ان کے دل. انہوں نے کہا لوط ہمارے کو تمہارے بیٹیوں سے کچھ کرنا نہیں, ہمارے کو تو یہ بچے چاہیے. تو لوط بڑے آزردہ ہو گئے. جب اندر تشریف لائے تو ان لوگوں نے پوچھا, ان نوجوانوں نے, آپ اتنے آزردہ کیوں ہیں؟ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم بڑی بدبخت ہے, تم لوگ اس موقع پہ نہیں آنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ قوم سے ڈریں, آپ قوم سے ڈریے مت, ہم کوئی عام انسان نہیں ہے, ہم اللہ کے فرشتے, ہم عذاب لے کے آئے. تو حضرت لوط ڈر گئے, پوچھے کیا عذاب ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ آدھی رات کے وقت اپنے اہل و عیال یعنی بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو اہل ایمان کو لے کے نکل جائیں, لیکن آپ کی بیوی کو نہیں لے جانا ساتھ میں, وہ ہلاک ہونے والے, وہ سوتے رہ جائے گی, آپ آدھی رات کو چلے جائیں, سب کو اٹھا لیں. وہ چلے گئے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کا عذاب بھیجا ان کے. سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو ہم نے ان پر پتھر برسائے, پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا زمین کو پلٹا دو, پلٹ دے. عزیزان گرامی, میں نے اس سے پہلے دوسرے جمعے کو جو میرا خطاب ہوتا ہے اس مسجد میں ہر دوسرے جمعے کو, اس خطاب میں نے وہی موضوع کو پسند کیا تھا کہ IPC 377 کو جو ہلکا کر دیا گیا, اس کو بے وزن بنا دیا گیا سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے. ہم سپریم کورٹ کی قدر کرتے ہیں, ہم سپریم کورٹ کا رسپیکٹ دیتے ہیں, بٹ وی ڈیو ٹو دا ریسپیکٹ وتھ آل ریسپیکٹ, لیکن جو ہے ہم ان کے فیصلے ججمنٹ کو نہیں مانتے, ہم ان کے اس فیصلے کو نہیں مانتے, اس لیے کہ قرآن سے ٹکراتا ہے اور یہ سخت ترین عذاب کا کام ہے. اور اگر یہ قوم قبول کر لے گی تو پھر اس پہ عذابات سہنے کے لیے قوم تیار ہونا پڑے گا. یہ قوم لوط پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب لایا تھا اور ان کی آبادی ایسی پورے گھروں کے ساتھ اندر دب گئی. اس کے بعد قوم شعیب کا تذکرہ آتا ہے. قوم شعیب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے. شہر مدین شام اور حجاز کے درمیان مدین ایک مقام ہے, وہاں پر یہ تھے. اور ان کا معاملہ یہ تھا, یہ الگ ہی قسم کا معاملہ تھا. دیکھیے اب جو بھی عذاب آتا ہے بہت الگ الگ. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو ہے یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے. تو ناپ اور تول میں یاد رکھ لیجئے مسلمان, ناپ تول میں کمی تھے. تو پیغمبر نے ان کو سمجھایا, جب وہ نہیں سنے تو ان کے اوپر بھی 2 قسم کا عذاب ہے, آندھی اور زلزلے نے آپ پکڑا. سورہ اعراف میں بھی اس کا تذکرہ ہے ان قوم شعیب کا. اب یہ حضرت شعیب موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہونا,
اور واقعات یہ ہے کہ کیسے خسر بنے، موسیٰ علیہ السلام ان تک کیسے پہنچے، کسی اور موقع پہ بیان کیا جاتا ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں دوسروں سے۔ اب اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، ان کے اوپر خبتیوں حکمراں تھے۔ خبتی تعداد میں کم تھے، بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ تھے، لیکن خبتیوں کا جو طاقت اور حکومت تھی یہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، بے انتہا ظلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، فرعون کے گھر میں پرورش پائے۔ یہ تھے بنی اسرائیل سے تعلق، لیکن فرعون خبتی کے گھر میں پرورش پائے، بادشاہ وقت کے۔ اور پھر جو ہے جب اللہ نے نبی بنایا تو کہا کہ مالک میرے کو زبان میں لکونت ہے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، اس کو بھی نبوت سے سرفراز فرما۔ بڑے بھائی تھے ہارون، اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اور ان کے ساتھ تو جب گئے تو کہا کہ نرمی سے دعوت دو، قول لینہ، نرم بات کہو۔ فرعون سے وہ بڑا اثر کش ہو چکا ہے اور اپنے آپ کو خدا اور رب پروردگار کہتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور یہ 2 معجزے لے جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر گئے، ان کو نہیں مانا۔ پھر خطیوں پر کئی عذابات کا تذکرہ ملتا ہے، اور بنی اسرائیل کے جو عذابات بنی اسرائیل پہ آئے، بعض لوگوں نے کہا وہ خطی قوم پر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے۔ تنگ آ کر اللہ نے اس سے دعا کی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آدھی رات کو پورے بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے۔ جب صبح فرعون کو پتہ چلا، وہ لشکر کو لے کے نکلا اور بڑا ظالم تھا، اور جب یہ دریا کے کنارے پہنچے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ دریا پہ ایسا مارو۔ دریا پہ ایسا مارے تو یہ 12 قبائل کے 6 لاکھ لوگ تھے، 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جلد سے راستہ پار کر لو، یہ سب راستہ پار کرے۔ فرعون کا لشکر دریا کے نیچے آ کے رک گیا ڈر کے، اس راستوں پہ چلنے لگا۔ فرعون نے کہا کہ دیکھو میں کہتا تھا نا میں پروردگار ہوں تمہارا، میرے واسطے دریا بھی راستے دیتے، چلو چلو۔ ہمت دلا کے ان کو آگے بڑھایا، اور جب وہ دریا پورا پار کر چکے اور اسی وقت فرعون 20 درمیانی دریا میں تھا، اس کا لشکر، اللہ نے دریا کو کہا کہ مل جائے، دریا مل گئے اور وہ ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی قوموں کے لیے عبرت بنایا۔ اس کی لاش کو محفوظ، آج تک فرعون کی لاش محفوظ ہے۔ اس کو پانی میں پھینکا گیا سمندر، پھر سمندر کنارے پہ پھینک دیتا، زمین میں دفنایا گیا، اوپر آ جاتی لاش اس کی، تو اس کو ممی گیری اس کو کر کے وہ جو ہے اس کو ابھی تک رکھا گیا ہے، اس کی ممی بنا کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو محفوظ رکھا۔ بنی اسرائیل بڑی بدبخت قوم تھی۔ اب بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ کچھ دن ایمان لاتے، پھر آہستہ آہستہ شرک کی طرف جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ معجزہ دیکھے تو ایمان لا لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ دیا کہ 30 دن 30 رات کا، 40 رات کا، 40 دن کا، تو آپ کوئی طور پہ گئے اللہ سے ہم کلام ہونے اور کتاب لانے، تو آنے تک وہ بچھڑے کو خدا بنا لیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یہ اس قسم کے کام کرتے تھے، اور کئی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ کب تک ہم پھرتے رہیں۔ شہر مدائن سامنے تھا تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ جاؤ، تمہارا لشکر جاؤ، جا کے وہاں خالی دروازوں پہ جاؤ، ہم فتح دے دیں گے۔ اس میں باغات ہیں، ان باغات میں اطمینان سے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو باغات ہے، جا کے اس میں رہیں گے۔ بولے موسیٰ یہ بڑے جابرین ہیں، ہم ان سے لڑنے نہیں جاتے۔ فَزَبَنْتَ رَبُّكَ وَقَاتِلَهَا هُنَا قَاعِدٌ، جاؤ تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، تم جیت جائیں گے ہم جب آئیں گے وہاں پر۔ اتنی ناخلف قوم۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو امت دی، جو صحابہ کی جماعت دی، وہ کیسے 313 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ ہوا ہے انصار سے کہ دیکھو باہر جا کے لڑنا ہے، مدینے میں نہیں، کیا مشورہ ہے دو۔ انصار نے کہا کہ اللہ کے نبی بھول جائیے کیا معاہدہ ہوا تھا، ہم نے آپ کو اللہ کا نبی رسول مان لیا، آپ حکم دیں آپ کے دائیں بائیں ایسی جنگ کریں گے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے، آپ کہیں تو اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ سمندروں میں کود پڑیں گے، آپ حکم دیں برگ غمات تک اپنی اونٹنیوں کو لے جائیں گے، ہلکے کر دیں گے جب دنیا کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ناخلف ایسے اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود، بڑے بڑے معجزے دیکھے موسیٰ علیہ السلام نہیں مانا۔ دیکھے کہ اژدہا بن جاتا ہاتھ کا عصا، دیکھے کہ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو روشن ہو جاتا، لائٹ کی طرح چمکنے لگ جاتا، ید اور بیضہ خوب روشن یہ ہاتھ اور عصا، سب اس کے بعد بھی نافرمانیاں۔ پھر اس کے بعد جب شہر میں داخل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو سجدہ کرتے داخل ہو،
ایک بولو بولے تو ایک بول کے داخل ہوئے, مذاق اڑائے. اللہ نے کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا, ڈر کے اپنی گردنیں منڈیاں جھکے نیچے دکھائے رکھے. بنی اسرائیل پہ بہت عذابات آئے, لیکن یہ کہ اکثر عذابات میں ان کو مبتلا کر کے عذاب کا مزہ دے کے ہلاک نہیں کیا, اللہ نے اکثر بچا لیا ان کو. پھر بولے موسیٰ یہ تو پہاڑ گر جاتا, بچا لو. تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے وقت کیا, میں شرک میں مت پڑو, چلو آؤ توبہ کرو, اللہ سے توبہ کرے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ہٹا لیا. پھر نافرمانی کرے تو کہا جاتا ہے کہ ایسی بارش ہوئی سارے باغات اجاڑ دیے گئے. باغات میں آ کے آباد ہو گئے تھے, یہ جانشین بن گئے تھے فرعونیوں کے, پورے باغات ان کو مل گئے تھے, تو پورا اناج ختم ہو گیا. پھر توبہ کرے, پھر اللہ نے ان سے عذاب ہٹا لیا. پھر نہ اللہ نے ان کو سبز و شاداب باغات دے دیے, پھر باغات زبردست ہو گئے. پھر نافرمانیاں کرے تو ٹڈی آئی, پورے کھیت کھا گئی, باغات کھا گئی, پھر کھانے کو نہیں, پریشان. بولے موسیٰ دعا کرو, بھوکے مر رہے ہیں ہم لوگ. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرے, پھر وہ ٹلا. پھر اس کے بعد پھر نافرمانی کرے تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے کھٹمل کے قسم کے کیڑے ان کے کپڑوں میں اور ان کے اناج میں پڑ گئے. کھانے جاتے ہو, کپڑے پہننے جاتے ہو, پھر دعا کرے موسیٰ اس سے بہت پریشان ہے, ہم دعا کرو, ہم سچے دل سے توبہ کرتے اللہ کی نام نہیں اور آپ کی نافرمانی. پھر دعا ہوئی, پھر ہٹا دیا گیا. پھر نافرمانی کرے میڈک, پانی پینے جاتے میڈک, کھانا کھانے جاتے کھانے میں میڈک. کھا سکتے آپ, کرائیے تو بیزار ہو کے پھر بولے موسیٰ پھر دعا کرو, پھر اللہ نے وہ عذاب ہٹا لیا. پھر نافرمانی کرے, پھر عذاب آیا خون کا. کھانا کھانے بیٹھتے خون, جو پانی پینے جاتے گلاس میں خون, بھائی پانی رکھتے خون بن جاتا. دور سے دیکھتے تالاب, قریب جا کے پانی نکالتے خون. تو اللہ نے یہ واقعات سارے کے سارے بنی اسرائیل کے ہمارے لیے درس اور عبرت کے لیے پیش کیے, کیسے عذابات اللہ نے ان کے اوپر لائے, لیکن اکثر وقت اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا. ایک گروہ اور تھا جو دریا کے کنارے آباد تھا بنی اسرائیل کا, وہ خاص ایک قوم تھی, وہ پورے نہیں, پورے بنی اسرائیل کا ایک گروہ. اور ان کو احکام یہ تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں, ہفتے کے دن شکار نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن سمندر کے کنارے مچھلیاں بتلاتا تھا. اب ان کو مچھلیاں دیکھ کے منہ میں پانی آتا تھا, تو اب کیا کرے, ہفتے کے دن جا کے مچھلی تو نہیں پکڑتے, لیکن وہ گڑے کر دیتے لمبے, وہاں سے دور تک نالی بنا دیتے. وہ نالی کے ذریعے جب پانی آتا سمندر کا تو مچھلیاں بھی پورے گڑوں میں آ جاتی. اور دوسرے دن جا کے ان کو نکال کے لاتے, بولے اس دن شکار نہ کریں. اس وقت بھی ان کو روکا گیا, جب نہیں رکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو بدل دیا اور ان کو اس طرح ہلاک کیا. میں اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پورا تھا, میں قرآن کی آیت پڑھ کے آگے بڑھ گیا. حضرت صالح جو ہے اپنے قوم کے سرداروں کے پاس آئے جو بیٹھے ہوئے تھے, اور کہا میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف, یہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو, ایک اللہ کی عبادت کرو. تو ان کو معلوم تھا پہاڑ کیسی چیز ہے, اس میں سے کچھ نکلتا نہیں. تو انہوں نے انکار کرنے کے لیے نبی کا, انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے تا وقت کہ جو پہاڑ ہے نا, یہ پہاڑ شق ہو جائے اور اس کے اندر سے اونٹ نہیں نکلے, اس کے یہ اوصاف ہو, وہ 10 ماہ کی گاون ہو, اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ بچہ جنے. تو صالح نے فرمایا اگر یہ ہو تو پھر تو ایمان لائیں گے. تو نے کہا ایمان. ان کو معلوم تھا ایسا نہیں ہو سکتا. بولو آپ نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو شق کیا, اونٹنی نکل کے آئی, پھر اس نے بچہ جنا, اب اس اونٹنی کے دشمن ہو گئے. تو یہ نافرمانیاں اتنے اس کو ہلاک کر دیا. تو یہ جب نافرمانیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے. اس وقت اللہ کی پسندیدہ کوئی گروہ اس دنیا میں موجود ہے تو وہ آپ ہیں. امت مسلمہ کے درجے پہ آپ فائز ہیں. آپ کی ہماری ذمہ داری ہم سب کی کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں. ساری دنیا برائیوں کی طرف بھاگ رہی ہے, اور مشکل نہیں ہے, برائی صرف انگلی کے ٹچ میں, انگلی سے ٹچ کری ایسی ایسی برائی جس کا پہلے کے لوگ سوچتے تو ڈر جاتے تھے. نیک لوگ آج بھی اگر کوئی نیک ہوگا گھبرائے, کیا برائی ہے بھائی, انگلی کی نوک پہ ٹپ آف دا فنگر, کیا ہے صاحب یہ. ہم دعوت کا کام کرنے آئے, صرف کھانے پینے گھرا بنانے اچھے اچھے گاڑیوں میں پھر کے ایک دوسرے سے غرور فخر کے لیے نہیں, زبردست دعوتیں کرنے نہیں.
یاد رکھ لیجئے اللہ سے پوچھے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں, لوگوں کو نیکی کا حکم کریں, برائی دیکھے تو روکے. تکلیف ہوگی, لوگ ماریں گے, لڑیں گے, جھگڑیں گے, مانے دیجیے, تکلیف اٹھانا پڑے گا. کوئی آنکھوں میں نہیں بٹھائے گا. نیک لوگ آپ کی تعریف کریں گے, برے جو ہے بولیں گے کیا ہے بھائی نے دم کر رہا ہمارے کو. کرنا پڑے گا, ورنہ جب جب نافرمانیاں بڑی ہیں اس وقت ہلاک کی گئی قومیں. اور یہ ملک کے حالیہ 2 فیصلے, ایک پہلے تو تھا زنا کا, بغیر شادی کے لیونگ پارٹنر کی حیثیت سے دونوں انڈرسٹینڈنگ سے رہ سکتے, بچہ بچی راضی, مرد عورت راضی, بولتے ہیں کیا کرے گا قاضی, ویسا فیصلہ تھا. حرام کاری ہے. قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, یاد رکھ لو گناہ کرو گے سزا نہیں, زنا ایسا گناہ اس کے قریب بھی مت جاؤ. اس وقت خاموش بڑھ گئے. دوسرا فیصلہ آیا 377 ہم جنسے کے بارے میں, پھر خاموش. تیسرا فیصلہ آیا سپٹمبر کی 27, یہ 6 سپٹمبر کو آیا 2018, 6 سپٹمبر 27 کو فیصلہ آیا 497. کیا آپ کی بیوی شادی شدہ نکاح کر کے آپ لائے, وہ کسی اور دوسرے مرد سے تعلق پیدا کرتی ہے تو آپ کو حق نہیں روکنے کا, نہیں روک سکتے آپ. قانون کہہ رہا ہے کہ اس کو, عورت کو اپنا اختیار ہے. تیار ہے آپ لوگ؟ ذرا سوچئے, پھر خاموش کیوں ہیں؟ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو جھنجھوڑیں, لوگوں کو بتائیں. ورنہ یہ عذابات قرآن مجید کے تاریخی عذابات میں اس لیے لیا کہ جب جب نافرمانیاں, جب جب اللہ کے قانون کو توڑا گیا, جب جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے انسان بھٹکا ہے, قومیں گمراہ ہوئی ہیں, اللہ کے عذابات آئے. عذابات ابھی ہم جھٹکا دیکھے ہیں کیرلا میں, انڈونیشیا ابھی جھیل رہا ہے, امریکہ میں ایک کے بعد ایک طوفان آ رہے ہیں. کہیں پورا ہندوستان ایسے کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. ملک کو بچانے کے لیے, عوام انسانوں کو بچانے کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اگر آپ پوچھتے تو حکومت کی نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. مسلمان کی, میری ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری. مسلمان حق کی بات کرنے والا, دین صحیح دعوت دینے والا اللہ کی طرف ہے. عزیزان گرامی, کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے, اور بھی باتیں ہیں عذابات کی, کسی اور موقع پر کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے جن عذابات کا تذکرہ قرآن مجید کے حوالے سے کیا, یہ ایسے عذابات اور اس قسم کے دوسرے عذابات سے ہم سب کو محفوظ فرما. مالک اس ملک کے جو انسان ہیں ان کو بھی محفوظ فرما دے, صرف مسلمانوں کو نہیں, سارے انسانوں کو محفوظ فرما, اس ملک کے رہنے والے شہریوں کو, اور سب کو ہدایت کا راستہ نصیب فرما. مالک سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. مالک ہمیں محبت اور اخوت عطا فرما دے. مالک ہم سے سچائی کا کام, حق کا کام لے لیجئے. ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پہ زندہ رکھیے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم